السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں جبرائیل امین سے ملاقات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطر وحی کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس زمن میں فرمایا کہ ایک دفعہ میں کھلی جگہ چل رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی بچھائے ہوئے جلوہ نما ہے۔ جو ہی میں نے اس کو اس عظمت و شان و شوکت سے عجیب حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، مجھ پر حالت رعب طاری ہوئی اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوا تو اہل بیت سے کہا، میرے اوپر چادر ڈالو۔ انہوں نے چادر ڈالی اور میری طبیعت سنبھلی تو اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ان دونوں روایات کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ محبوب خدا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک اعتکاف بیٹھنے کے نظر مانی۔ اتفاقاً وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ فرمایا میں نے اس کو کسی جن کی غیر متوقع آواز خیال کیا اور تیزی سے گھر کی طرف آ نکلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، آپ کے لیے بشارت ہو کیونکہ کلمہ اسلام خیر و عافیت کا پیام ہے۔ فرمایا میں پھر ایک دفعہ نکلا تو یوں معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سورج پر تشریف فرما ہے۔ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر خوف اور دہشت کا احساس ہوا۔ تیزی سے غار کی طرف چلنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے غار کے دروازے پر موجود ہیں۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی، حتیٰ کہ وحشت الفت میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے ایک جگہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں مقام وعدہ پر پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ جب انہوں نے دیر لگائی تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اچانک دیکھا تو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سامنے موجود ہیں اور سارے افق کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے، مجھے سیدھا گدی کا بل سلا کر میرے سینے کو دل کے اوپر سے چاک کر کے اسے باہر نکالا اور پھر چیر کر اس میں جو کچھ نکالنا تھا وہ نکالا۔ پھر اسے سونے کے تشت میں رکھ کر مائے زمزم کے ساتھ دھویا۔ اس کے بعد اپنی جگہ رکھ کر اس کو درست کر دیا اور سینہ اقدس کو بھی۔ پھر میری پیٹھ پر مہر نبوت لگائی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کریم کے مقدس نام وسیلہ و مدد سے پڑھیے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جس درخت یا پتھر کے سامنے آیا، ہر ایک نے مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کا پیارا سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ عبید بن عمیر سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی نزول وحی کیسے ہوئی؟ حتیٰ کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہونے لگے تو انہوں نے کہا، حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم غار حرا میں ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے اور عبادت و اعتکاف قریش میں دور جاہلیت میں بھی مروج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو جو شخص بھی مساکین میں سے وہاں حاضر ہوتا آپ اس کو کھانا کھلاتے۔ جب اعتکاف سے فارغ ہو جاتے تو گھر جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا اس قدر طواف فرماتے، پھر گھر پر تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا اور اعلان نبوت و رسالت کا سال آیا اور یہ ماہ رمضان تھا، اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا تشریف لے گئے اور آپ کے اہل بیت بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حتیٰ کہ وہ مبارک اور پاکیزہ رات آن پہنچی جس میں آپ کو کرامت نبوت سے مکرم و معظم فرمایا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا تھا جس کے اندر کچھ مرقوم و مکتوب تھا تو انہوں نے کہا پڑھیے۔
میں نے کہا کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر اس زور سے دبایا کہ مجھے اپنی موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا اور 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ پھر کہا آپ پڑھیں، تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ اور میں اس اندیشے کے تحت یہ کہہ رہا تھا کہ پھر نہ کہیں مجھے گلے لگا کر دبائیں، تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا واقعہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے مختلف رنگ کے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود سے آیت کریمہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ سورہ نجم، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب رف کو دیکھا کہ جس سے سارا افق پر ہو گیا۔ حدیث عبداللہ ابن اسد بن زرارہ القاب ثلثہ و قیام گاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بزار ابن قانے اور ابن عدی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب اسرا میں مجھے اس قصر اعلیٰ تک پہنچایا گیا جس کی دیواریں گوہر آب دار کی فرش زر خالص، یعنی کہ دیواریں گوہر آب دار کی اور جو فرش تھا وہ فرش زر خالص ہے اور وہ نور سے منور ہے، اور مجھ کو 3 القاب عطا فرمائے گئے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 القاب عطا فرمائے گئے، سید المرسلین، امام المتقین، قائد غر المججلین۔ دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیا پتہ کس کے دل پر کون سی بات اثر کر جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔